یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب کوئی مہمان کہیں پہ چلا جاتا ہے تو اپنے میزبان کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کے جاتا ہے. تو آپ بیت اللہ جا رہے ہیں، آپ کیا لے کے جائیں گے؟ نہ تو کشمیری وازوان بیت اللہ آپ مطلب وہاں وہ پیش کر سکتے ہیں، نہ یہاں کی پشمینہ چادر آپ وہاں پہ پیش کر سکتے ہیں، نہ زعفران کر سکتے ہیں، نہ شہد وہاں پیش کر سکتے ہیں. آپ وہاں جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ آپ جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ یعنی مکہ مکرمہ آپ جا رہے ہیں، اللہ آپ کو اپنے فضل سے وہاں لے جا رہے ہیں. آپ ساتھ لے کے کیا جائیں گے؟ تو میری گزارش ہے 2 چیزیں آپ ضرور لے کے جائیں. نمبر 1 توبہ استغفار کی کثرت لے کے جائیں جو کعبۃ اللہ کے سامنے آپ پیش کریں گے کہ یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک زبان تھی اس منہ میں، یا اللہ اس زبان سے میں نے 70,000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ 90,000 مرتبہ یا 99,000 مرتبہ یا رب العالمین میں استغفر اللہ کا کلمہ لے کے آیا ہوں تیرے کعبۃ اللہ کے سامنے. تو مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ مسجد حرام کے لیے آپ توبہ استغفار کی کثرت لے کے جائیں گے. اور مدینہ طیبہ آپ نے جانا ہے تو ابھی سے آپ یہ تیاری کریں. آپ وہ ریال، وہ کپڑے، وہ کاٹن، وہ جوتے، وہ شوز، وہ کیا نام شیمپو، وہ دوسرے اور ڈھیر ساری چیزیں اس کی تو ضرور آپ تیاری کر رہے ہوں گے، لیکن میں جو آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں ایک اور تیاری آپ کریں مدینہ پاک کے لیے. مدینے میں کیا پیش کریں گے مدینے والے کے سامنے؟ تو میری گزارش ہے آپ مدینہ کے لیے کم از کم 1,00,000 درود شریف لے کے جائیں. اب بھی سے اس کی گنتی کرنا شروع کریں. جب روزے اطہر کے سامنے آپ پیش ہو جائیں گے، سلام عرض کریں گے دربار محمد رسول اللہ علیہ السلام پہ، تو اس وقت یہ عرض کرنا کہ یا نبی اللہ علیہ السلام میں کچھ نہیں لے کیا حض ہے کھاتو میں کیا حض اوس، بس میرے منہ میں زبان تھی، میں نے اس زبان سے یا اللہ یا رسول اللہ علیہ السلام 1,00,000 مرتبہ آپ پہ میں نے درود شریف پڑھا ہے. تو ادھر کے لیے استغفار کی کثرت اور مدینہ کے لیے درود شریف کی کثرت آپ ضرور انشاءاللہ تعالی لے کے جائیں. اور جب یہ آپ یہ تیاری بھی کر رہے ہیں، ایک اور تیسرا کام ہلکا سا ایک شروع ابھی سے آپ کریں، وہ ہے شکر کرنا. قرآن نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے ہم مزید دیں گے. شکر کرو گے ہم مزید دیں گے. شکر کس بات پہ کرنا ہے؟ آپ اپنے جیب پر کہ نہیں میرے 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے، میرے 6 لاکھ روپے خرچ ہوئے اس لیے میں کعبۃ اللہ جا رہا ہوں، نہیں. پیسوں کے بل بوتے پہ آپ نہیں جا رہے، آپ اللہ کے فضل کی وجہ سے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے کرم کی وجہ سے بیت اللہ جا رہے ہیں. اس لیے آپ اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے جب بیت اللہ جا رہے ہیں تو اس لیے لازمی ہے، ضروری ہے آپ ابھی سے شکر کرنا شروع کریں. اور قرآن کریم میں بہت سارے آئے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور اگرچہ رب ذوالجلال توفیق دیتے ہیں پنن عبادت کرنے، شکر کرو اس پر. اگر تمہیں اللہ رب العزت عبادت کی توفیق دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، چانس دے رہے ہیں، تو اللہ خود فرما رہے ہیں إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر اس نے آپ کو اس کا موقع عنایت فرمایا تو بس شکر میں لگ جاؤ، شکر میں لگ جاؤ. شکر کا ایک کلمہ یہ ہے الحمدللہ، 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 الحمدللہ. جتنا ہو سکے اتنا شکر آپ کریں. تو شکر کس کس بات پر کریں؟ الحمدللہ علی نعمت الصحت، یا اللہ صحت آپ نے دی اس پر بھی شکر. اللہ آپ نے دماغ دیا، شکر. آپ نے آنکھوں کی روشن بینائی دی اس پر بھی شکر. آپ نے پیسے دیے اس پر بھی شکر. آپ نے بلایا اس پر بھی شکر. آپ نے عقل دی اس پر بھی شکر یا اللہ. ایمان دیا اس پر بھی شکر اللہ. فہم دیا، سمجھ دی اللہ اس پر بھی شکر. جتنی ساری نعمتوں سے اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے تو ہر نعمت پر ایک ایک کر کے آپ اللہ کا شکر کریں گے. اور پھر لاسٹ میں اللہ آپ نے حج کی عبادت کے لیے بلایا. تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا تو نے اپنے گھر بلایا. بس یہ چیز ہماری زبان پر جاری رہنی چاہیے. یہ بھی سفر کی کیا کر رہے ہیں؟ ابتدا کر رہے ہیں. اللہ اللہ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. کون ہے اللہ کے نیک بندو کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی انعام ان کے سامنے آتا ہے یا انعام کی بارشیں جب ان پہ ہوتی ہیں وہ فوراً الحمدللہ رب العالمین وہ شکر کرتے ہیں. شکر ہے شکر یا رب العالمین. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. جب تک تم شکر کرتے رہو گے اللہ تم پر عذاب نہیں لائیں گے.
تو ہمارے یہاں لوگ اکثر و بیشتر دعا کریں مفتی صاحب آسانی سے جائیں آسانی سے آئیں، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی یہ نہ ہو، ہر ایک کو اس کی فکر ہوتی ہے سفر سہل و آسان ہو. تو اس کا ایک قرآن نے کہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، جب تک تم شکر کرتے رہو گے، جب تک تم کیا اللہ کا شکر کرتے رہو گے، تب تک تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا. حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام عبادت بہت کیا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ یا نبی اللہ علیہ السلام قد ورمت قدمہ، آپ کے قدمان مبارک پر ورم آ چکا ہے، تو آپ اتنی مشقت میں اپنے آپ کو کیوں ڈالے ہوئے؟ پیغمبر علیہ السلام کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو عبادت ہے ہی شکر کے لیے، اس لیے اس شکر کو آپ ہاتھ سے جانے نہ دیں. واقعی دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مالدار ہیں، سڑتی ہے ان کی یہاں دولت، ان کو اپنی دولت کے حساب بھی نہیں معلوم کتنی دولت ہے، لیکن ایمان ہے پر کبھی پوری زندگی ایک مرتبہ بھی کعبۃ اللہ کا دیدار بیچارے نہیں کر پاتے ہیں. آپ اپنی غربت کی وجہ سے، آپ اپنے حالات کے پیش نظر بھی اللہ آپ کو کعبۃ اللہ بلا رہے ہیں. اس پر اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے اس شکر کا فائدہ اس کو ملے گا. یعنی امیشو پانسی فائدہ شکر کرنا، ام فائدہ کعبۃ اللہ اسکین، سعودی حکومت اسکین، دینی اسلام اسکین. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اس کے شکر کا فائدہ اس کے نفس کو خود ملے گا. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو شکر نہیں کرے گا، جو انکار کرے گا، سُتَھین یار ان عذاب لشدید، ہماری پکڑ بہت سخت ہے. تو توبہ استغفار کی کثرت، درود شریف کی کیا کثرت، اور تیسرا کام میں نے جو اہمیت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیا ہے وہ ہے کہ اللہ کے دربار میں حد سے زیادہ ابھی سے ہی شکر کرتے رہنا ہے. کیوں؟ اللہ آپ کو وہاں پہ لے جا رہے ہیں، اس پر شکر آپ کریں. اس شکر کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا پورا سفر سہل بنے گا، انشاءاللہ آسان ہوگا انشاءاللہ. اب آ جائے اس کے بعد آپ سفر شروع کر رہے ہیں بیت اللہ کا. یقیناً ساز و سامان تو آپ نے پورا تیار کر رکھا ہوگا، اس کے بارے میں کوئی زیادہ مجھے بتانے کی ویسی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن 2-3 چیزیں میں اہمیت کے ساتھ کہوں گا، شاید آپ کے ذہن میں بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. 2-4 چیزیں. ایک تو کام یہ کرنا، یہ جو آپ زاد راہ ساز و سامان وہاں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، آپ اپنے مزاج من کے مطابق، مثلا دوائیں ہیں آپ کے، ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کرنا. ابھی ہمارے ایک حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا وہاں پر، اس نے کیا کہا کہ میں سنتا دوا کھانے کی کہاں کی ضرورت، میں زمزم سے جی لوں گا. اور نہیں، اگر دوا آپ مستقل استعمال کرتے ہیں شوگر کی، بلڈ پریشر کی، آپ یہ نہ کہیں کہ میں زمزم ہی پی لوں گا بس، زمزم غلط ہے. اگر آپ مستقلاً دوا کھاتے ہیں تو آپ دوا اپنے ساتھ لے کے جائیں، زمزم بھی پی لیں وہاں پر، کھجور بھی کھائیں، اجوا بھی کھائیں، دعا بھی کریں، لیکن تدبیر کے حد تک اپنی دوا کو ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیں. ایک تو بڑی اہمیت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. دوسری بات، لائٹ ویٹ جوتا اور چپل، کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کیا، اگر جوتا اچھا نہ ہو، چپل اچھی نہ ہو، 1 2 3 4 انہیں روزانہ کئی کلومیٹر وہاں پہ چلنا پڑتا ہے. بعض اوقات 5 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر دن میں چلنا پڑتا ہے. اللہ بچائے اگر جوتا چپل انہیں کمفرٹیبل نہیں تھی تو پیروں پر اگر کوئی زخم آ گئے، اگر ابھی کوئی زخم آیا، اس وقت تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ زخم آپ کو 2 4 5 دن کے بعد برابر عقید تک پریشان کرے گا، اور آپ کو بھی بہت کام کرنا ہے وہاں پر. اس لیے اہمیت کے ساتھ کہ ضرور آپ لائٹ ویٹ اور بہت ہی کمفرٹیبل جوتا، فلیٹ ٹائپ کا، ٹھیک، اور اسی طرح چپل بھی لائٹ ویٹ آپ ضرور ساتھ لے کے جائیں. اس کو بالکل ذہن میں رکھیں. ایک کام اور بھی کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم نے بہت لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، پریشان دیکھا ہے، وہ یہ کہ یہ جو نیکر پہنتے ہیں، نیکر ضرور ساتھ لے کے جانا. حالت احرام میں ہم نیکر یعنی کچھا نہیں پہن سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نیکر کا استعمال کرنا چاہیے، مناسب ہے. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جب احرام والا احرام باندھے ہوئے چلتا ہے تو چونکہ انڈر شرٹ نہیں ہوتی ہے اس کی، تو یہ جو اس کی کھال ہوتی ہے نا، سکن، یہ اس کے ساتھ لگتی ہے. یوچ آسان
पसीना बार बार इस तरह चलने से ये बॉडी आपस में टकरा जाती है, और इस तरह ये टांगे भी जब मिलती है ये भी आपस में क्या घिसती है, हल्की सी वो क्या खाल जब घिस जाती है, फिर ऊपर से वो नमक वाला पानी उस जख्म पे पड़ता है, उससे इंसान बड़ा परेशान होता है। तो अपने रानों को भी बचाना है, उसके बचाने का यह हाल है कि आप कंप्लीटली हालत एहराम के अलावा उसकी नेकर का इस्तेमाल करें। और जब हालत एहराम में आपको चलने की, चाहे हज के मतलब कई दिन 2-3 दिन कम से कम आपने एहराम बांधे रखना है, तो बगलों को जरूर आप बचा के रखें। खुशू मर्द हजरात के लिए बड़ा मसला है, ठीक, क्योंकि उन्हीं को एहराम तो वही लोग पहनते हैं, तो ये काम भी आप जरूर करें। ब्लैक चश्मे के बारे में लोग कहते हैं कि ब्लैक चश्मा आप पहन सकते हैं हालत एहराम में, कोई उसमें हरज नहीं है। धूप की शुआओं से इंसान चश्मे की वजह से बच जाता है। ठीक इसी तरह चप्पल का बैग जो होता है वो भी थोड़ा सा बड़ा ले लें, अच्छा सा ले लें। बाज़ औक़ात वो चप्पल बैग जो होता है ये बहुत काम आता है हज और उम्रे में, और इस सफर में उसका बड़ा अहम काम होता है। पिट्ठू टाइप होगा, बहुत ज्यादा फायदा देगा आपको, बहुत ज्यादा फायदा तजुर्बे। बाकी सारी चीजें तो आपके जहन में होंगी, आपने वो सारी तैयारियां कर रखी होंगी। 2-4 चीजें मेरे जहन में ये बात आई कि जो मुझे तजुर्बे की बुनियाद पर और बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत इस टोपी दाढ़ी की बरकत से ले जा रहे हैं वहां पर, तो ये 2-3-4 चीजें हमारे सामने हमा वक्त होती हैं कि जरूरत पेश आती है, इसलिए इसका आप जरूर ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। बाकी आपने सामान अपना पूरा पैक कर रखा होगा अपने घर में, आप अब जाएंगे इंशाल्लाह ताला दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। जब आप घर से निकलेंगे तो अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ और हर जगह सफर की 2 रकात नमाज लोग पढ़ते हैं। तो सफर की 2 रकात नमाज जो लोग हम घरों में पढ़ते हैं, तो इसका ताल्लुक हज से उम्रे से नहीं, इन 2 रकात नमाजों का ताल्लुक सफर से है, न कि हज उम्रे से है। तो ये 2 रकात नमाज आप घर में भी पढ़ सकते हैं, आप मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। लाजिमन मस्जिद में पढ़ना ही जरूरी नहीं है, घरों में आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें, अगर आपकी फ्लाइट मॉर्निंग टाइम की आपकी फ्लाइट है, आप सुबह को निकल रहे हैं, तो फजर की अजान के बाद इशराक तक नफिल नहीं पढ़ सकते आप। तो अगर इस टाइम में आपको घर से निकलना है या मस्जिद से निकलना है, आप इन 2 रकातों को अजान से पहले भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, चाहे घर में पढ़ें या चाहे मस्जिद में पढ़ें आप। तो सफर की 2 रकात का ये मसला है, ठीक। एक और मसला है, जब आप घर से निकलना शुरू हो जाए तो उस वक्त बाज़ औक़ात जुलूसों की शक्ल में जाते हैं। अरे इसमें क्या जुलूस है, आप जितना हो सके सर को नीचा करके नदामत के मारे, या अल्लाह तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था, गिरदे काबा के फिर आया, मैं तो इस काबिल न था। अभी आप जा रहे हैं तौबा करने के लिए, अभी जुलूस क्या चीज है। और हमारे यहाँ तो बाज़ औक़ात कुछ नाखानदा खवातीन हाजी के पीछे गाना भी गाती थी, और इस तरह के कलमे कुफ्र, ये गुनाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह शेख मोहम्मद, ये ला इलाहा इल्लल्लाह खइज़राई बैतुल्लाह, इस तरह भी पढ़ते हैं लोग। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जाने के लिए आप ये देखिए, आप जा कहाँ रहे हैं, आप बॉलीवुड नहीं जा रहे, बम्बई नहीं जा रहे हैं, किसी गलत जगह नहीं जा रहे हैं, आप बैतुल्लाह जा रहे हैं। यहीं से ही आप नेकियों को जमा करते हुए जाएं, न कि किसी गलत चीज को आप जमा करते हुए जाएं। तो जुलूस उस वक्त जो हंगामे होते हैं, बाज़ औक़ात ढोल भी होता है, किसी जगहों पर औरतें नाचती हैं, गाना गाते हैं कि नाज खइसबशु बैतुल्लाह नेरुन, हम खूब इसके सामने नाचेंगे गाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल शरअन जायज़ नहीं है। जब आप घर से निकलेंगे, 2 रकात नमाज आपने पढ़ी, बस आप दुआ पढ़े, या अल्लाह म्यून घर नेरुन इबना मैंने खतरन सहल आसान आत्मस्त्राव खैर, इसमें खैर पैदा फरमाया अल्लाह। मेरे रब्बा इस पूरे सफर में मुझे बचा कि मैं किसी को गुमराह करूं या मुझे कोई गुमराह करे, मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं या मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, ये दुआ करे इंसान। या अल्लाह बिस्मिल्लाह खरजना, चून आपका नाम लेकर मेरे रब्बा मैं घर से निकल रहा हूं, बस ये मेरा अहलो अयाल, ये मेरे बच्चे, ये मेरा कारोबार, ये मेरी प्रॉपर्टी, मैं अल्लाह मैं इसको आपका वकील बना रहा हूं, बस इसकी हिफाजत फरमाइए मेरे रब्बा। जितना हो सके अपनी जुबान में, अपने अंदाज में, किताबों में दुआएं लिखी हैं, उनका तर्जमा पढ़ के आप उर्दू में, कश्मीरी में, अपनी भाषा में आप वो दुआएं करते हुए घर से निकले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके सफर को इंशाअल्लाह ताला आसान भी फरमाएंगे और कबूल भी फरमाएंगे। बहरहाल आप निकल गए अपने घर से और आप एयरपोर्ट पहुंच गए, और अगर आप श्रीनगर एयरपोर्ट, यकीनन श्रीनगर आप पहुंच जाएंगे, श्रीनगर के बाद आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो बहरहाल
چاہے دلی میں ڈائریکٹ آپ کی فلائٹ ہو، چاہے دلی سے آپ کو فلائٹ چینج کرنی ہو، تو دونوں معاملوں میں آپ احرام کہاں باندھیں گے؟ آپ احرام کہاں باندھیں گے؟ میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر ڈائریکٹ کوئی فلائٹ ہو اسی دن، یعنی اسی دن یعنی پہنچنا ہو، یا جدہ کے لیے اسی دن کی کوئی فلائٹ ہو، تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ گھر سے ہی احرام باندھوں تاکہ آگے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور گھر سے احرام باندھے ہوئے نکلنے میں کچھ اور مزہ ہے، ٹھیک۔ بہرحال گھر میں احرام باندھنا، گھر سے ہی احرام باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ احرام میقات سے پہلے بس باندھنا لازمی ہے، لیکن میقات سے پہلے آپ احرام نہیں باندھ سکتے ہیں، احرام نہیں باندھ سکتے میقات سے پہلے، اس لیے آپ ایئرپورٹ پر ہی یا حج ہاؤس پر ہی اپنا پورا احرام باندھ لیں گے، اپنا سامان پورا، کچھ تو لگیج میں دے دیں گے، کچھ آپ کا ہینڈ بیگ ہوگا جس میں دوا ہو سکتی ہے، کھانے کی کچھ ہلکی پھلکی سی کوئی چیز ہوگی۔ بہرحال جب آپ نے چاہے دلی میں چاہے سری نگر میں آپ نے احرام باندھ لیا، تو احرام باندھنے کے بعد ابھی جاتے ہی آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہوگا، یا اگر آپ کی فلائٹ، اگر آپ کا سفر ڈائریکٹ پہلے مدینہ طیبہ ہے، پھر آپ نے احرام انڈیا میں نہیں باندھنا ہے، پھر آپ مدینہ طیبہ میں 8 دن کے آس پاس قیام کرنے کے بعد مدینہ سے جب مکہ المکرمہ جائے گا آپ کا وفد، آپ کا پوری جمعیت جب مکہ المکرمہ کی طرف جائے گی، تو اس وقت مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں ہی آپ احرام باندھیں گے۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ پہلے کعبۃ اللہ جا رہے ہیں تو احرام آپ نے یہاں باندھنا ہوگا۔ بہرحال چاہے آپ احرام یہاں باندھیں، چاہے آپ احرام کا وہاں باندھیں، تو دونوں صورتوں میں احرام باندھنے کے بعد، احرام سے پہلے آپ بالکل بغل بھی صاف کر سکتے ہیں، شیمپو استعمال کر سکتے ہیں، اچھی طرح صفائی پاکی کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے آپ پورا صاف پاک ہو جائیں، فریش ہو جائیں، اور احرام کی 2 چادریں آپ نے باندھی۔ احرام کی 2 چادر، ایک لنگی ہے، ایک اوپر والی کیا ہے، ایک چادر ہے، ٹوپی اتاریں گے آپ، نیت کر 2 رکعت اس کی شکرانے کی آپ پڑھیں گے۔ لیکن یہ کون سا احرام آپ باندھ رہے ہیں؟ ممکن ہے آپ تو احرام پہلے کریں گے، پھر احرام کھولیں گے، پھر جب حج کا وقت آئے گا، اس وقت آپ حج کا الگ سے احرام باندھیں گے۔ تو جب آپ احرام باندھیں گے اس وقت پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے شکرانے کی، احرام کے شکرانے کی 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور نیت کیا کریں گے، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اگر عربی میں یہ نیت یاد نہ ہو تو کیا کریں گے آپ، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا، اگر آپ کو نیت عربی میں یاد نہ ہو، یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے احرام باندھا ہے، میرے رب اس عمرے کو میرے لیے سہل و آسان بنا اور قبول بھی فرما۔ یہ تھا میں نے کیا سہل تھا آسان، اور بے تھا میں طرف کیا بے تھا میں طرف یا رب العالمین قبول، اور ابھی سے آپ شروع ہو جائیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ لیکن اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے، مثلا اگر آپ نے سری نگر میں احرام باندھا، لوگ ابھی نیت نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ نیت کرنے سے آپ پابند ہو جائیں گے، احرام کی جتنی ساری پابندیاں ہیں وہ آپ پر کیا ہو جائیں گی، وہ آپ پر لاگو ہو جائیں گی۔ مثلا آپ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ڈھیر سارے ان کا ابھی تذکرہ ہوگا کہ احرام باندھنے کے بعد انسان پر کون کون سی پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔